ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی صدر سرکاری دورے پر پہنچے سعودی عرب۔ بڑی امریکی کمپنیوں کے اعلیٰ سربراہان بھی ٹرمپ کے ساتھ موجود۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف وار ختم ہو گئی، 3 مہینوں تک اضافی ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ مختلف شیئر بازاروں میں اچھال، ہندوستان کے اسٹاک مارکیٹ پر بھی مثبت اثرات۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی ایٹمی جنگ روکی، سر ٹرمپ کا بیان، کہا میں ان دونوں عظیم ملکوں کے ساتھ تجارتی کافی حد تک بڑھاؤں گا۔ جموں کشمیر کے رئیسی میں واقع سلال ڈیم کے دروازے ایک بار پھر کھول دیے گئے، ہند پاک جنگ بندی سمجھوتے کے بعد ہندوستان کا اقدام۔ حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی یرغمال عدن الیگزینڈر کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، قطر نے کی تنقید۔ آسٹریلیا میں وفاقی انتخابات میں لیبر پارٹی کا دوسری بار اقتدار پر قبضہ، وزیراعظم اینتھونی البانیز اور ان کے وزراء نے دوسری مدت کے لیے حلف اٹھایا۔ نئی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں، جہاں ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کو تاریخی قرار دیا، جو غزہ پر فوری سفارتکاری کو بڑے کاروباری معاہدوں کے ساتھ ملا دیا۔ یاد رہے کہ 2017 میں صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت کے غیر ملکی دوروں کا آغاز سعودی عرب سے کیا تھا۔ اب دوسری مدت میں بھی وہ غیر ملکی دورے کا آغاز ریاض سے کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ امارات اور قطر کا دورہ بھی کریں گے اور ممکنہ طور پر ترکیہ میں یوکرین جنگ پر بات چیت ہوگی۔ سعودی کابینہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رواں ہفتے متوقع دورے سعودی عرب کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری بار منتخب ہونے والے امریکی صدر کے پہلے دورے کے موقع پر حماس کے خلاف اسرائیلی جنگ کا موضوع حاوی رہے گا، تاہم ان کے درمیان پیش رفت کچھ یوں سامنے آئی کہ جب امریکی صدر طیارے میں سوار ہوئے، اس وقت اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی عدن الیگزینڈر کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی دورے کے دوران ان کے ہمراہ امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بڑی امریکی کمپنیوں کے اعلیٰ سربراہان بھی موجود تھے۔ صدر امریکہ کا یہ دورہ علاقائی سلامتی، دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری جیسے اہم امور پر مرکوز ہوگا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جاری تعاون بھی زیر بحث آئے گا۔ دورہ کرنے والوں میں ایلن مسک، مارک زکربرگ، لیری فنک، سیم آلٹمین اور ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کے عہدیداران سمیت دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف وار ختم ہو گئی ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے مصنوعات پر 3 مہینوں تک اضافی ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے فوری بعد دنیا کے مختلف حصے بازار میں اچھال آیا ہے۔ ہندوستان کے اسٹاک مارکیٹ پر اس کے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں۔ جنیوا میں چینی حکام کی امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات ہوئی، جس میں ٹیرف میں کمی پر اتفاق کیا گیا، جس کے اعلان کا امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ممالک کو اقدامات 90 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب چینی وزارت تجارت نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹیرف میں کمی دونوں ممالک اور دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ امید ہے کہ امریکہ تجارت کے معاملے پر چین کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ On a 90-day pause and substantially move down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. We had very robust discussions. Both sides showed great respect. Throughout the trade process, we have had a plan. We have a process in place, and now with the Chinese, after this weekend, we have a mechanism for continued talks. So, process, plan, and mechanism. I would say one of the big takeaways from this weekend, the United States will continue a strategic rebound. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی مداخلت کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی ایٹمی جنگ رکی ہے۔
امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے ایٹمی تنازع کو روک دیا ہے۔ میرے خیال میں ایک بڑی ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی، لاکھوں لوگ مارے جا سکتے تھے، تو مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی قیادت غیر متزلزل اور طاقتور تھی اور وہ حالات کی سنگینی کو پوری طرح سے سمجھتے تھے۔ Not going to stop, and I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation, and we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons. But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been. آپریشن سندور کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہفتے کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ مذاکرات کا پہلا دور 12 مئی کو پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہوا۔ پاکستان کی دفاعی ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے بات کی۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اس عزم کو جاری رکھنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ دونوں فریق ایک بھی گولی نہیں چلائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی جارحانہ اور ماندانہ اقدام نہیں کریں گے۔ ادھر جموں کشمیر کے رئیسی میں واقع سلال ڈیم کے دروازے ایک بار پھر کھول دیے گئے ہیں۔ ہند پاک جنگ بندی سمجھوتے کے بعد دریائے چناب پر قائم سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا تھا اور چناب و دیگر دریاؤں سے پاکستان کو پانی روک دیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کے گروپ نے برطانوی حکومت پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کیس دائر کیا ہے۔ اس گروپ کی جانب سے غزہ جنگ کے دنوں میں اسرائیل کو جنگی جہازوں کے پرزے کی فراہمی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ فلسطین کی تنظیم الحق کو ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ اور ایکسفیم سمیت دیگر اداروں کی حمایت حاصل ہے اور وہ چاہتی ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیلی جہازوں کے لیے پرزوں کی فراہمی بند کر دے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینی تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر متعدد خلاف ورزیوں کی وجہ سے پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ مسٹر الثانی نے واشنگٹن پوسٹ اخبار کو بتایا، ایک ثالث کے طور پر میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کسی بھی فریق پر تنقید نہ کروں، لیکن پہلے معاہدے میں بہت سے مسائل اور خلاف ورزیاں تھیں جس سے ہم فریقین کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے سکے اور معاہدے کے دوسرے مرحلے کو جاری رکھ سکیں۔ وفاقی انتخابات میں لیبر پارٹی نے دوسری بار اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور وزیر اعظم اینتھونی البانیس اور ان کے وزراء دوسری مدت کار کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ مسٹر البانیس ان کی کابینہ امور خارجہ اور معاون وزراء کو کینبرا کے گورنمنٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں آسٹریلیا میں برطانوی بادشاہت کے نمائندے گورنر جنرل سام موسٹین نے باضابطہ طور پر عہدوں کا حلف دلایا۔ تقریب کے دوران وزارت کے 42 ارکان نے عہدہ اور رازداری کا حلف اٹھایا، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ دفاتر میں آسٹریلیا کے دولت مشترکہ کی اچھی اور صحیح معنوں میں خدمت کریں گے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگانے کے بعد اب افغانستان بھر میں شطرنج کے کھیل پر مکمل پابندی عائد کر دی، جسے انہوں نے اسلامی شریعت کے تحت جوا قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان حکومتی ترجمان کا کہنا ہے، شطرنج میں شرعی طور پر قابل اعتراض پہلو پائے جاتے ہیں جنہیں دور کیے جانے تک اس کھیل کو معطل رکھا جائے گا۔ افغان اسپورٹس ڈائریکٹریٹ کے ترجمان نے کہا کہ شریعت کے مطابق شطرنج کو جوئے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہماری اخلاقی ضابطۂ قانون کے تحت ممنوع ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ امریکی صدر سرکاری دورے پر پہنچے سعودی عرب، بڑی امریکی کمپنیوں کے اعلیٰ سربراہان بھی ٹرمپ کے ساتھ موجود ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف وار ختم ہو گئی، 3 مہینوں تک اضافی ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔
مختلف شیئر بازاروں میں اچھال، ہندوستان کے اسٹاک مارکیٹ پر بھی مثبت اثرات۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی ایٹمی جنگ روکی، سر ٹرمپ کا بیان، کہا میں ان دونوں عظیم ملکوں کے ساتھ تجارتی کافی حد تک بڑھاؤں گا۔ جموں کشمیر کے رئیسی میں واقع سلال ڈیم کے دروازے ایک بار پھر کھول دیے گئے، ہند پاک جنگ بندی سمجھوتے کے بعد ہندوستان کا اقدام۔ حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی یرغمال عدن الیگزینڈر کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، قطر نے کی تنقید۔ آسٹریلیا میں وفاقی انتخابات میں لیبر پارٹی کا دوسری بار اقتدار پر قبضہ، وزیراعظم اینتھونی البانیز اور ان کے وزراء نے دوسری مدت کے لیے حلف اٹھایا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔